حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بخاری نے اور بہت سارے محدثین نے بیان کیا کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذرا دیر سے مسجد تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ وہ چونکہ ہر وقت حضور کے انتظار میں رہتے تھے، ہر وقت حضور کے انتظار میں رہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج دیر سے کیوں آئے؟ آقا علیہ السلام نے عامر بھائی بڑی عجیب بات بتائی۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ آج اللہ پاک نے خواب کی حالت میں، کیا بولیے؟ خواب کی حالت میں مجھے میرے سارے امتیوں کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، میرے سارے امتیوں کے چہرے دکھا دیے ہیں۔ وَإِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ بِأُمَّهَاتِهِمْ۔ میں خدا را سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں قیامت تک آنے والے اپنے سارے امتیوں کے چہرے بھی جانتا ہوں، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہوں۔ وَإِنِّي أَعْلَمُ مَن يُؤْمِن بِي وَمَن يَكْفُرْ بِي، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون مجھ پہ ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کون میرا انکار کرے گا اور کون مجھ پر ایمان لائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ، جب آقا علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا نا محترم شہباز فریدی صاحب، تو کچھ لوگ کانوں میں خسر پسر کرنے لگے۔ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، خسر پسر کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا سنیے گا، جملہ سنیے، اس نے کہا محمد دعوے تو بڑے کرتا ہے کہ میں قیامت تک آنے والوں کو جانتا ہوں، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اوپر سے اس کے ساتھ ہیں، اندر سے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں تو جانتا نہیں، ہمیں تو جانتا ہے۔ بس یہ بات چلتی چلتی حضور تک پہنچ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ اب یہ بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضور تک پہنچی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا جلال سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر حضور کے دائیں طرف بیٹھ گئے، سیدنا عمر فاروق حضور کے بائیں طرف بیٹھ گئے اور گھٹنے پکڑ لیے کہ پتہ نہیں آج آقا علیہ السلام کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ما بال قوم طعنوا فی علمی۔ اب جملہ سنیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان بدبختوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے مجھ محمد مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کیا ہے، علم پر اعتراض کیا ہے۔ اور یہ فرما کر حضور نے اعلان کرنا شروع کر دیا، فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم۔ سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے، عمر فاروق نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے، یا رسول اللہ معاف فرما دیں، معاف فرما دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، پوچھو آج جو مجھ سے پوچھنا ہے، پوچھو آج جو مجھ سے پوچھنا ہے۔ کسی نے اپنے نسب کے بارے میں پوچھا، کسی نے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا، کسی نے اپنی ذات کے بارے میں پوچھا، کسی نے کوئی مسائل پوچھے، میرے آقا بتاتے رہے۔ کسی نے جنت کے بارے میں پوچھا، کسی نے جہنم کے بارے میں پوچھا، کسی نے اپنی آخرت کے بارے میں پوچھا، کسی نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا۔ میرے آقا کے سامنے جو کوئی پوچھتا رہا مصطفیٰ بتاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک حضور نے بتایا، جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، یہاں تک بتایا، حضور بتاتے رہے۔ جب سب بتا چکے، اب سنیے گا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا آج تک جو پردہ تھا وہ پردہ تھا، آج تک جو پردہ تھا وہ کیا تھا؟ بولیے، پردہ تھا۔ یہ رب کی بھی منشا تھی، یہ مصطفیٰ کی منشا بھی تھی۔ اب کیا کیا حضور نے؟ یوں انگلی کا اشارہ کرتے فرماتے فخرج فإنک انت منافق، یوں انگلی کا اشارہ کرتے فرماتے فخرج، نکل جا میری مسجد سے،
जैसे ही हुजूर फरमाते निकल जा, हदीस पाक में आता है एक तरफ से सैयदना सिद्दीक़ अकबर पकड़ते, एक तरफ से सैयदना उमर फारूक पकड़ते, मौलाए कायनात पकड़ते, घसीट कर मस्जिद से बाहर निकाल देते। बाज रिवायात में आया है कि 40 लोगों को निकाला, बाज रिवायात में आया है कि 30 लोगों को निकाला, पकड़ पकड़ के निकाला। मेरा सवाल है आपसे, जिसकी खातिर मैंने ये सारा वाकया सुनाया है, वो नमाजें नहीं पढ़ते थे? बोलिए भाई, पढ़ते थे। सारे बोले जरा, नमाज पढ़ते थे? नमाज पढ़ने तो आए बैठे थे, नमाज पढ़ने तो आए बैठे, लेकिन इसके बावजूद ईमान नसीब, फिर बोलिए ईमान नसीब नहीं हुआ। रोजे नहीं रखते थे, हज नहीं करते थे, उम्रे नहीं करते थे, अरे जिहाद में भी शरीक होते थे, लेकिन इसके बावजूद ईमान नसीब नहीं हुआ। जहनों में सवाल पैदा होता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, अल्लामा साहेब आपने बता दिया खाली इल्म से ईमान नहीं आता, खाली अमल से भी ईमान नहीं आता, मारिफत से भी ईमान नहीं आता, जानने से भी ईमान नहीं आता, पहचानने से भी ईमान नहीं आता, खाली इबादत से भी ईमान नहीं आता, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेने से भी ईमान नहीं आता। बताएं फिर ईमान कैसे मिलता है? तो सुन लें, इस बात को अपने दिल की तख्ती पर नक्श कर लें, अपने सीनों पर, अपने दिमागों पर, अपने अक्लों पर इस बात को बिठा लें। लोगों, ईमान मोहब्बत मुस्तफा से आता है। सलामत रहे माशाअल्लाह। ईमान किससे आता है? फिर बोलिए ईमान किससे आता है? मोहब्बत मुस्तफा। फिर बोलिए ईमान किससे आता है? मोहब्बत मुस्तफा से आता है। आप पूछेंगे कैसे? मैं एक दिन जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, मुझे एक दरख्त नजर आया। क्या नजर आया? बोलिए। दरख्त। उसने सब्ज रंग का लिबास पहना था, दरख्त ने, यानी पत्ते लगे थे उस पर, बरगो बहार, टहनियां भी उसकी सरसब्ज थी। मुझे रास्ते में नजर आया, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा दरख्त साहिब ये क्या माजरा है? आपने ये सब्ज पत्ते पहन लिए हैं, फल भी लग गया है, बूर भी लग गया है, टहनियां भी हरी भरी हो गई हैं, माजरा क्या है? उसने कहा अल्लामा साहब आपको पता नहीं है कि बहार का मौसम आ गया है? आपको नहीं पता बहार का मौसम आ गया? मैंने कहा अच्छा, ये बताना नहीं पड़ता? उसने कहा नहीं, बताना नहीं पड़ता। जैसे ही बहार का मौसम आता है हमें सब्ज लिबास मिल जाता है, और ये हो नहीं सकता कि हो दरख्त और बहार का मौसम आए और उस पर पत्ते ना आए, टहनियां ना आए, उस पर बूर ना आए, फल ना आए। अच्छा, मैंने ये बात जहन में रख ली, ये बात मैंने जहन में रख ली। थोड़ा आगे गया तो मुझे एक और दरख्त नजर आ गया। वो सूखा हुआ था, वो खुश्क था, ना उसकी टहनियां हरी भरी, ना उस पर पत्ते, ना उस पर फल, ना उस पर बूर, कुछ भी नहीं। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा दरख्त साहिब तुम्हें क्या माजरा है? तुम्हें नहीं पता कि बहार का मौसम आ गया है? उसने कहा जी पता तो है, लेकिन जरा मेरे पांव की तरफ गौर से देखो, मेरे पांव की तरफ गौर से। मैंने गौर से देखा। उसने कहा बात यह है कि जमीन से मेरा ताल्लुक कट गया है, मेरी किसी ने जड़ काट दी है, मेरी किसी ने जड़ काट दी है। मुझे बात की समझ आ गई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जड़ कट गई है तो कोई मसला नहीं, चलें तुम्हें पानी देते हैं, तुम्हें खाद देते हैं, हो सकता है तुम दोबारा हरे भरे हो जाओ। उसने कहा नहीं अल्लामा साहिब ऐसा नहीं होगा। अब कोई मुझे लाख पानी देता रहे, लाख खाद देता रहे, लाख खुराक देता रहे, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम मुझ पर हरियाली नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मुझे बात की समझ आ गई। मैंने कहा जिसका ताल्लुक कायम रहता है खुराक भी उसी पर असर करती है, खुराक भी उसी पर असर करती है। बस मिसाल अगर आपको समझ आ गई है तो ईमान के दरख्त को समझो, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ईमान के दरख्त को जानो। इस ईमान के दरख्त की जड़ अगर गुंबद खजरा से जुड़ी है, सलामत रहे, अगर
اگر گنبد خضرا سے لگی ہے، اگر ایمان کی جڑ گنبد خضرا کے ساتھ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر جڑی ہے، نمازیں بھی کام آئیں گی. یہ کھاد ہے. نمازیں بھی کام آئیں گی، روزے بھی کام آئیں گے، عبادات بھی کام آئیں گی، ذکر اذکار بھی کام آئیں گے، یہ ٹرافیاں بھی کام آئیں گی، ہائے ہائے یہ انعامات بھی کام آئیں گے، نئی نسلیں بھی کام آئیں گی، سب کچھ چلے گا. لیکن اگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے تعلق نہیں ہے، اور اگر یہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میلاد منانے کا کیا فائدہ، مطلب یہ ہے کہ تعلق کٹا ہوا ہے. کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ مدینے میں جانے کا کیا فائدہ، حج تو مکہ میں ہوتا ہے، عمرہ تو مکہ میں ہوتا ہے، آب زمزم تو مکہ میں ہے، سعی تو مکہ میں ہے، صفا اور مروہ تو مکہ میں ہے، حجر اسود تو مکہ میں ہے، مدینے میں کیا ملے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی ذات کے ساتھ رابطہ کٹا ہوا ہے. وہ لاکھ حج کر لے، وہ لاکھ عمرے کر لے، وہ لاکھ عبادتیں کر لے، ذکر و اذکار کا پانی دے لے، نمازوں کی کھاد لگا لے، اس کا درخت ہرا بھرا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، بچوں کو بھی بات سمجھ آ. بولیے. امام بخاری نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، امام مسلم نے کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے کیا. کس نے بولیے؟ حافظ ابن کثیر نے، عماد الدین ابن کثیر. یہ آپ کو پتا ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا داماد ہے حافظ ابن کثیر. تو امام ابن تیمیہ کے عقیدے کا پرچار اگر اس نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ تو انہوں نے پرچار کیا. لیکن جو میں حدیث پاک ان کے ریفرنس سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا درخت ہرا بھرا کیسے ہوتا ہے، یہ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کانا غلام یہودی یخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ سے بنتا ہے، یہ ادب مصطفیٰ سے بنتا ہے.